ڈیئر لسنرز، آپ کو ہمارا یہ ناول عشق میں مر جاواں یقیناً اچھا لگا ہوگا۔ اس کے رائٹر کا نیم ہے حفصہ جاوید اور آج ہم اس مزیدار ناول کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہمیں ایک نئی چیز پتہ چلے گی کہ آخر وہ شخص کون ہے جو انابیہ کے ہر ہفتے اس کے کمرے میں نیلا پھول رکھ کے جاتا ہے۔ یہ سسپینس آج ہمارا اس ایپیسوڈ کے اندر اور مزید بڑھ جائے گا کہ آخر وہ شخص ہے کون اور یہ نیلے پھول کا کیا راز ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انابیہ اس وقت اپنے بھیا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ انابیہ بیٹھی ہوئی کوئی ناول پڑھ رہی تھی جبکہ تیمور اپنے کسی کیس پر کام کر رہا تھا۔ آج تیمور جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ جب بھی اسے جلدی چھٹی ہوتی تو یہ کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ وقت انابیہ کے ساتھ گزارے۔ انابیہ کیا پڑھ رہی ہو بھیا؟ کچھ بھی نہیں، بیوٹی اینڈ بیسٹ پڑھ رہی ہوں۔ یہ افسانوی باتیں مت پڑھا کرو، تم جانتی ہو کہ یہ دماغ پر اچھا اثر نہیں کرتی۔ کوئی انفارمیشن والی چیز پڑھ لیا کرو جس نے تمہیں فائدہ بھی ہو۔ بھیا بس ایسے ہی آج دل کیا کہ کوئی ناول پڑھ لوں۔ ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کا نیلا نشان چمکنے لگ گیا۔ تیمور بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا کیونکہ اس کے نیلے نشان سے روشنی نکلنے لگی۔ بھیا یہ بہت درد کر رہا ہے، دیکھیں نا۔ تیمور فوراً سے اٹھا اور گیلا کپڑا لے کر آیا۔ اس نے جو ہی نشان پر گیلا کپڑا رکھا وہ شدید گرم ہو گیا۔ اناب اس میں تو آگ لگی ہوئی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بتائیں نا، میں انسانوں سے مختلف کیوں ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ بچپن میں تم سخت بیمار ہو گئی تھی، تم یہ بات جانتی ہو۔ اس کے بعد تمہاری آنکھوں کا رنگ بھی بدل گیا اور تمہارے ہاتھوں پر یہ نشان آ گیا۔ بھیا آپ کو پتہ ہے، مجھے اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی جن رہتا ہے۔ میرے نزدیک جب بھی کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے اسے ضرور نقصان ہو جاتا ہے۔ بھیا آپ جانتے ہیں اس وجہ سے کتنے لوگ مجھ سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں جو تم ناول پڑھ کر اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہو۔ جلدی ہی تم ایک رپورٹر بن جاؤ گی، پھر دیکھنا لوگ تمہارے ارد گرد کیسے آتے ہیں۔ تیمور اس کے نشان پر بار بار پانی سے گلا ہوا کپڑا رکھ رہا تھا مگر انابیہ کو اور تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے یہ تکلیف بچپن سے ہوا کرتی تھی۔ جب بھی اس سے یہ تکلیف ہوتی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کی کلائی ہاتھ سے کٹ رہی ہے۔ نیلی آنکھوں والا شہزادہ اس وقت اپنے گھوڑے کو بھگا رہا تھا۔ گھوڑے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ تیزی کے دیکھنے والا انسان اس برداشت نہ کر پائے۔ اس نے جو ہی گھوڑا روکا، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گھوڑے کی نیل سے اسے کی کلائی پر نشان پڑ گیا۔ اسے ذرا سی تکلیف ہوئی مگر یہ جانتا تھا کہ اس کی شہزادی کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ ٹائیگر تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ تکلیف صرف مجھے نہیں ہوتی، تمہاری شہزادی کو بھی ہوتی ہے۔ ذرا احتیاط کیا کرو۔ جب تم رک جاتے ہو تو یہ گھوڑے سے اترا اور سامنے لگے بڑے سے پنجرے کی طرف گیا۔ اس میں درمیان میں بیٹھا ہوا بڑا سا شیر اسے دیکھتے ہی اس کی طرف آیا۔ شیرو کیسے ہو تم؟ یہ پنجرے کا دروازہ کھولتے ہی اندر چلا گیا۔ شیر فوراً اس کی طرف آیا اور اپنا سر جھکا کر اس کا استقبال کیا۔ میں جانتا ہوں تم بہت خوش ہو آج 21 سال بعد۔ تم جانتے ہو مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ تمہاری شہزادی بہت جلد میرے پاس آنے والی ہیں۔ کل میں ان سے ملا
تم جانتے ہو وہ کتنی کمزور ہو چکی ہیں، اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ یہاں پر آئیں گی تو انہیں میں کوئی کام نہیں کرنے دوں گا۔ ویسے بھی وہ کام کیا کریں گی، ان کا تو صرف اور صرف کام حکم چلانا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے دل کی ملکہ ہے بلکہ ہمارے لوگوں کی بھی۔ شیرو دہاڑا، جس کا مطلب تھا کہ اسے اپنے مالک کی بات سمجھ آ چکی ہے۔ ہارون ایک گارڈ کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ اسے اس شیر سے بڑا ہی ڈر لگتا تھا، اسی خاطر وہ پنجرے کے باہر ہی کھڑا رہا۔ سردار، آپ کو بڑے سردار نے یاد کیا ہے۔ ابھی ہارون؟ جی سردار، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دربار لگ چکا ہے اور انہوں نے آپ سے کوئی خاص معاملہ شیئر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، تم جاؤ۔ یہ شیرو کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شیرو، اب میں تم سے تبھی ملنے آؤں گا جب میری ملکہ میرے ساتھ ہوگی۔ شیرو اس کے آگے پھر جھکا اور یہ باہر نکل گیا اور پنجرا بند کر دیا۔ یہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور اس کا رخ محل کی طرف کر دیا۔ محل میں آتے ہیں بہت سارے لوگ اس کے آگے جھکے۔ یہ مغرورانہ چال چلتے ہوئے دربار کی طرف جانے لگا۔ اس وقت یہ خوبصورت سفید رنگ کے کلف والے کرتے میں ملبوس تھا۔ میری آنکھیں سفید رنگ کو، اس کی آنکھیں سفید رنگ کو مات دیتی تھی۔ یہ سب لوگ کھڑے ہو جائے، شہزادے آ چکے ہیں۔ اس کے باپ کے ساتھ والی خالی جگہ پر کھڑے دربار کے نے اس کے آتے ہی سامنے بیٹھے لوگوں کو یہ الفاظ کہے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ بیٹھ جائیں سب۔ یہ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے باپ کی طرف آیا اور اپنا سر جھکایا، پھر اپنے باپ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسا ہے ہمارا بیٹا؟ بالکل ٹھیک بابا جان، آپ نے ہمیں یاد فرمایا ہے تو ضرور کوئی اہم کام ہوگا، ہمیں حکم کیجیے۔ آج تم جانتے ہو کہ ہمارے محل کی شہزادی کو یہاں سے گئے پورے 21 سال ہو چکے ہیں۔ وقت آ چکا ہے کہ تم ان کو واپس لے آؤ۔ ہمیں اس محل میں اب تمہارے بچوں کو دیکھنا ہے۔ اب تو وہ ماشاءاللہ سے بہت بڑی ہو چکی ہیں، اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا لیں گی۔ تم جانتے ہو کہ اگر وہ یہاں نہ آنا بھی چاہیں تو تم انہیں لے کر آؤ گے۔ وہ اس محل کی شہزادی ہیں، ان کا رشتہ تم سے آج سے نہیں پوری 21 سال سے ہے۔ جی بابا، آپ پریشان مت ہو، پہلے کیا گیا وعدہ ہمیں یاد ہے بہت اچھے سے۔ جب ہم نے انہیں پہلی بار اپنی گود میں اٹھایا تھا، ہمیں اس دن احساس ہو گیا تھا کہ ان کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی آیا ہی نہیں اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ ہماری نئی شہزادی جب ہمارے پہلو میں بیٹھیں گی تو دنیا دیکھے گی۔ ہم بہت جلد انہیں لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت خوب ہمارے شہزادے، تمہارے لوگ تم سے اپنے کچھ مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ میرے لوگ سر آنکھوں پر بابا، ان کا جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتائیں، میں اپنی جان لگا کر بھی اسے حل کروں گا۔ شہزادہ اپنے لوگوں کی طرف مڑا۔ اس کے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ ایک رحم دل شہزادہ تھا، مگر جب یہ ظلم کرنے پر آتا یا کسی ظالم کو سزا دینی ہوتی تو دنیا کانپ جاتی۔